محافظ ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں پارس کی گاڑی پر حملہ کس نے کروایا اور کیا پارس سلامت ہے یا ختم ہو چکی ہے؟ بہزاد صاحب اس خبر کو برداشت کر پائیں گے یا پھر جان سے چلے جائیں گے؟ اور دوسری طرف آفتاب اور پارس کی منگنی کی خبر جب وہاب دورانی تک پہنچے گی تو وہاب دورانی آفتاب اور ندیم کا کیا حشر کرنے والا ہے؟ ناظرین، آئیے آج کے ریویو میں یہ سب تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آخر بہزاد صاحب نے پارس اور آفتاب کی منگنی کروائی ہی کیوں؟ اور جب بہزاد صاحب کو پتہ چل چکا ہے کہ پارس کی گمشدگی میں ندیم اور آفتاب کا ہاتھ تھا تو بہزاد صاحب نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی سیریس ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے ناظرین کہ بہزاد صاحب کو اب یہ تو پتہ چل ہی چکا ہے کہ ندیم اور آفتاب دونوں آستین کے سانپ ہیں۔ وہ چاہیں تو آج کی آج انہیں ختم کروا دیں، لیکن اگر یہ دونوں ختم ہو گئے تو بہزاد صاحب وہاب دورانی تک کیسے پہنچ پائیں گے؟ جب تک وہاب دورانی زندہ ہے خطرہ ابھی باقی ہے۔ فی الحال تو وہ ملک چھوڑ کے فرار ہو چکا ہے، لیکن بہزاد صاحب اچھے سے جانتے ہیں کہ جب تک وہاب دورانی زندہ ہے وہ پارس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور وہاب دورانی تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ندیم۔ اب چونکہ ندیم اور وہاب دورانی کی کالز مسلسل ٹریس کی جا رہی ہیں اور ندیم یہ نہیں جانتا کہ بہزاد صاحب کو اس کا سیکرٹ نمبر بھی معلوم ہو چکا ہے، اور ان دونوں کی گفتگو سن کے یہ اندازہ بھی ہو چکا ہے کہ بھلے ہی دونوں ایک دوسرے کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن دونوں ہی ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اسی بات کا فائدہ بہزاد صاحب اٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ اسی لیے پارس کی منگنی آفتاب کے ساتھ بڑی ہی دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ ندیم جو اپنے بیٹے اور بیوی کو بارہا روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ پارس سے آفتاب کی منگنی ہوئی تو آفتاب کی زندگی کو وہاب دورانی کی طرف سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ آفتاب اور شاہین دونوں ہی پیچھے ہٹنے والے نہیں تو ندیم دوسرا لائحہ عمل یہ تیار کرتا ہے کہ جیسے ہی آفتاب کی پارس سے منگنی ہوگی 2 دن بعد آفتاب ملک چھوڑ کے کینیڈا چلا جائے گا۔ تو ندیم شاہین کے ذریعے بہزاد صاحب تک یہ پیغام بھی پہنچاتا ہے کہ منگنی جتنی سادگی سے ہو اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ نظر لگانے والے 100 دشمن موجود ہیں، لیکن بہزاد صاحب اچھے سے جانتے ہیں کہ ندیم یہ سب صرف اس لیے چاہتا ہے کہ منگنی کی خبر وہاب دورانی تک نہ پہنچے، جبکہ بہزاد صاحب صاف کہہ دیتے ہیں کہ میں دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتا، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اس کی ہر خوشی دھوم دھام سے منانا چاہتا ہوں۔ اور صرف لوگوں کو ہی انوائٹ نہیں کرتے بلکہ میڈیا کو بھی اس منگنی کی تقریب میں انوائٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے وہاب دورانی تک یہ بات پہنچ جائے کہ ندیم نے وہاب دورانی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اپنے بیٹے آفتاب کے ساتھ پارس کی شادی کروا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب میڈیا پر یہ بات عام ہوتی ہے تو وہاب دورانی تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اب وہاب جیسے ہی یہ خبر دیکھتا ہے اس کا تو خون کھولنے لگتا ہے، جبکہ بہزاد صاحب ندیم کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں اور ندیم اگرچہ اندر سے ڈرا ہوا ہے لیکن بہزاد صاحب سے اپنا ڈر اور خوف چھپانے کے لیے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھتا ہے۔ بہزاد صاحب ندیم کا ہاتھ پکڑ کے بھری محفل میں اعلان کرتے ہیں کہ منگنی کی تقریب تو ہو گئی، لیکن اسی منگنی کی تقریب میں اپنی بیٹی اور آفتاب کی شادی کا بھی اعلان کر رہا ہوں، اور شادی کی تقریب اس سے بھی زیادہ دھوم دھام سے کی جائے گی۔ اب تو جناب وہاب دورانی کو صاف لگتا ہے کہ ندیم اس کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا تھا، صرف وہ زمین اپنے نام لگوانے کے لیے۔ اسی وقت غصے میں ندیم کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری چالاکی اور سازش دونوں مجھے سمجھ آ گئی ہیں۔ ندیم یہ سن کے خوف زدہ ہو جاتا ہے، وہاب دورانی کو صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ سرکار میں یہ سب کچھ مجبوری کے تحت کر رہا ہوں، ورنہ میں اس شادی پر راضی نہیں ہوں۔ تو وہاب دورانی کہتا ہے کہ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تمہارا بیٹا اپنی کسی کلاس فیلو کو پسند کرتا ہے اور پارس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، لیکن جو فنکشن کی ویڈیوز میرے سامنے آئی ہیں اس میں پارس سے زیادہ خوش تو تمہارا بیٹا دکھائی دیتا ہے۔
ندیم یہاں بھی جھوٹ سے کام لیتے ہوئے کہتا ہے کہ سرکار خوش نظر آنا پڑا، آپ جانتے ہیں نا کہ اگر ہم خوش نظر نہ آتے تو بہزاد پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کر جاتا، جس پہ وہاب درانی کہتا ہے کہ شاید تم بھول گئے ندیم، میں نے تمہیں اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ اگر تمہارا بیٹا اپنی کلاس فیلو کو پسند کرتا ہے تو چند ہی دن میں اس کلاس فیلو کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کروا دو، تو پھر تم نے اس سلسلے میں آخر اتنی دیر کیوں کی؟ اور ندیم کو دھمکی دیتا ہے کہ اب تیرا میں وہ حشر کروں گا ندیم کہ تیری 7 نسلیں یاد رکھیں گی، بلکہ نسلیں کیا یاد رکھیں گی، تیری تو کوئی نسل بچے گی ہی نہیں۔ یعنی وہاب دورانی صاف الفاظ میں ندیم کو دھمکی دیتا ہے کہ اب تمہارا بیٹا میرے ہاتھوں بچ نہیں سکے گا۔ اب ان کال ریکارڈنگز کو سننے کے بعد بہزاد صاحب اور زوار کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہاب دورانی نہ صرف جلد واپس آئے گا بلکہ ندیم کو اس کے کیے کی سزا بھی مل جائے گی، جبکہ زوار بھی اپنا اگلا پلان تیار کر چکا ہے کہ وہاب دورانی بھی اس بار بچ کے واپس نہیں جا سکے گا۔ اور آنے والی ایپیسوڈ میں جو دکھایا گیا کہ بہزاد صاحب کے ساتھ سبھی گھر والے موجود ہوتے ہیں جب سکندر آ کر یہ خبر سناتا ہے کہ پارس میڈم کی گاڑی پر بم بلاسٹ ہوا ہے، دراصل یہ بھی بہزاد صاحب اور زوار کی سوچی سمجھی اسکیم ہے۔ ادھر سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ بم بلاسٹ وہاب دورانی نے کروایا ہے، جبکہ وہاب دورانی یہ سمجھے گا کہ پارس کے ساتھ یہ سب ندیم نے کیا ہے۔ اور بہزاد صاحب جان بوجھ کے سب کے سامنے یہ شو کراتے ہیں کہ جیسے یہ خبر وہ برداشت ہی نہیں کر پائے، وہیں پر بے ہوش ہوتے ہیں اور زمین بوس ہو جاتے ہیں، جبکہ آفتاب، ندیم اور باقی سب لوگ مل کے انہیں ہاسپٹل ایمرجنسی لے کے جاتے ہیں، جہاں پہلے ہی بہزاد صاحب شاید ڈاکٹر سے بات کر چکے ہیں کہ ڈاکٹر سب کو یہی کہیں گے کہ اگلے 48 گھنٹے ان کے لیے بہت کریٹیکل ہیں، پتہ نہیں یہ بچ پاتے ہیں یا نہیں۔ یوں جناب ندیم اور آفتاب تو ریلیکس ہو جائیں گے کہ شاید ہر بلا ان کے سر سے ٹل گئی، اور بہزاد بھی اگر مر جاتا ہے تو ساری جائیداد ندیم اور آفتاب کے ہاتھ لگ سکتی ہے۔ دوسری طرف یہ جھوٹی افواہ پھیلانے کے لیے کہ اس بلاسٹ میں پارس ختم ہو چکی ہے، پارس کو بھی غائب کروا دیا جاتا ہے۔ اب جب تک ندیم، آفتاب اور وہاب دورانی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، بہزاد صاحب اور زوار پارس سے کہتے ہیں کہ وہ کسی دوست سے بھی کانٹیکٹ نہیں کرے گی۔ پارس کے پاس ایک پرائیویٹ نمبر ہے جس سے وہ زوار کے پرائیویٹ نمبر پہ اگر کوئی کام ہو تو کال کر سکتی ہے۔ تو پارس جناب زوار کو کال کر کے کہتی ہے کہ مجھے تو یوں محسوس ہونے لگا ہے جیسے میری منگنی آفتاب سے نہیں بلکہ تم سے ہوئی ہو، اور گھر والوں نے شادی سے پہلے ملنے پر پابندی لگا دی ہو، اسی لیے اس طرح چھپ چھپ کے دور دور سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہماری پریڈکشن کے مطابق تو پارس ابھی زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، لیکن روح پوش ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس بلاسٹ میں پارس کا خاتمہ ہو چکا ہے یا یہ سب بہزاد صاحب کے پلان کا حصہ ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور ویسے مجھے اس ڈرامے میں سب سے زیادہ ترس ریشم پہ یعنی زوار کی منگیتر پہ آ رہا ہے۔ اگر زوار نے اس سے کبھی شادی ہی نہیں کرنی تھی تو اس ڈرامے میں اس کے کریکٹر کو رکھنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ پارس اور زوار کی شادی تو ضرور ہونی چاہیے، لیکن ریشم کے ساتھ اس ڈرامے میں بہت ناانصافی ہوئی ہے؟ اس سلسلے میں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔